ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس سنت کو تازہ کرتے ہوئے ابھی 3 دنوں سے اپنی قربانیوں کو بارگاہ مولا میں پیش کر رہے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینا اور اس کا گوشت بانٹ دینا، کیا قربانی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے؟ اگر قربانی کے فلسفے میں غور کیا جائے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے تو بندہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ صرف جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت خود کھا لینا اور دوسروں کو بانٹ کر کے کھلا دینا، صرف اتنا ہی قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے، لیکن قربانی اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتی ہے۔ قربانی کا اپنا ایک فلسفہ ہے اور قربانی کرنے کے پیچھے ایک بندہ مومن کی بہت بڑی نشو و نما موجود ہے۔ بندہ اگر اس کے اندر غور کرے تو قربانی کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ گردن رکھ دو، سر جھکا دو، گردن رکھ دو میری بارگاہ میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے سارے عالموں کے رب کے حضور اپنی گردن کو رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہ جذبہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقطے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی، چوں چرا کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اور خاص طور سے قربانی کے اندر بہت بڑا یہ ایک جذبہ رضا اور جذبہ تسلیم ہے جو کھل کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ قربانی کا جو فلسفہ اس میں آپ غور کریں گے تو اس میں بھی آپ کو یہی پتا چلے گا کہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے، بندے کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تو مسلمان اور مومن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو مرضی اللہ کی وہی مرضی میری ہے، جہاں میرا رب حکم دے گا وہیں پر میں اپنے سر کو جھکا دوں گا، میرا رب جہاں سے مجھے روکے گا وہاں میں کبھی بھی اپنے قدموں کو نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہ جذبہ تسلیم و رضا تھا جو آج بھی اہل ایمان کے اندر قربانی کی شکل کے اندر باقی رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ کی رضا کے اندر ڈھل جانے کا کیسا جذبہ ہے، اللہ کی اطاعت کا کیسا جذبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دینے کا کیسا جذبہ موجود ہے۔
جب نار نمرود کے اندر آپ کو ڈالا جانے لگا تو اس وقت بھی آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، جو مرضی میرے مولا کی وہی مرضی میری ہے۔ جب آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے وطن عزیز کو صرف توحید کو پھیلانے کے لیے چھوڑنا پڑا تو اس وقت بھی آپ نے وطن کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ جو مرضی میرے مولا کی وہی مرضی میری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ایسی ایک عظیم اولاد حضرت اسماعیل کی شکل میں آپ کو عطا فرمائی، اور جب حکم ہوا کہ ایسی جگہ میں ان کو چھوڑ کر کے آؤ جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، دور دور تک پانی اور کسی پھل کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مرضی میرے مولا کی وہی مرضی میری ہے اور انہیں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس وقت کا وہ واقعہ جو میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے اس جگہ پر چھوڑ کر کے لوٹ رہے تھے جہاں پہ آج خانہ کعبہ آباد ہے، زمزم کا جہاں پہ آج کنواں ہے، حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ جملہ کہا تھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے، تب آپ نے جواب دیا تھا ہاں اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے بھی یہی کہا کہ جب اللہ کی یہ مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح گردن رکھے ہوئے ہے کہ جہاں پہ رب کا حکم آ جائے وہاں پر پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جان کا نقصان ہے کہ مال کا نقصان ہے یا وطن کو چھوڑنا پڑے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ اپنے پیارے نور نظر لخت جگر اسماعیل کی قربانی کرو، تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت نوجوان حسین و جمیل بچہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی گردن پہ چھری کیسے رکھی جائے، نہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے کہا کہ گردن رکھ دو تو کہا اے اللہ میں نے تیرے حضور گردن کو رکھ دیا۔ یہ وہ جذبہ قربانی تھا جو اس پورے خاندان کی زندگی کے اندر موجود تھا، اسی جذبہ قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کی نسلوں کے اندر جاری کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا اور ہمیں کہا کہ اپنے جانوروں کی تم قربانی کرو، تاکہ جب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی کرو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ آج جس مقدس ہستی کے جو ہے وہ یاد کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، اس ہستی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا تھا، اپنے وطن کو بھی چھوڑا تھا، اپنے سارے مال کو بھی ایک بار یا کئی بار رائے مولا کے اندر لٹا دیا تھا اور نار نمرود کے اندر جانا یہ اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا تھا۔ تو جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی اور اولاد کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پورے طور پر نمایاں ہے۔ لہذا آج ہم جو اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں وہ اسی لیے قربان کر رہے ہیں تاکہ جس ہستی کی یاد منا رہے ہیں اسی ہستی کے نقش قدم پہ چلیں اور ہماری زندگی کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ عزیزان مکرم، میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ مسلمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو مرضی اللہ کی وہ مرضی ہماری، پھر اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے اور دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں عقل تو ہمیں کہاں کہاں گھماتی ہے، کیونکہ عقل یہ نفس کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے اور نفس کا تو یہ حال ہے کہ اسے پتا رہتا ہے کہ یہاں پہ میرا بہت بڑا نقصان ہے، پھر بھی وہیں پہ لے کے جائے گا۔ اسے پتا ہے نفس کو کہ شوگر کا مریض اگر شکر کھائے گا تو مر جائے گا، زیادہ مقدار میں کھا لے تو تب بھی وہ شکر کھلاتا ہے۔ نفس کی غلامی کا تو یہ عالم ہے، اسے پتا ہے شراب پینے سے انسان کا جسم تباہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ شراب کھانے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ جوا کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے وہ خوب جانتا ہے انسان، اس کے باوجود بھی عقل جو ہے وہ نفس کے پیچھے پیچھے جوا خانے کی طرف چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن مسلمان کا معنی یہ ہے کہ جو مرضی میرے مولا کی وہ مرضی میری ہے، میں نفس اور عقل کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، اور جب مکروہ وقت آ گیا اور رب نے فرما دیا کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، تو اب نماز پڑھنا جو ہے وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وقت پر نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب ہے، اور اگر وقت پر نماز نہ پڑھی جائے، نماز کو قضا کر دیا جائے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن جب رب کا حکم آ گیا اور شریعت نے حکم دے دیا کہ جب تم عرفات کے میدان میں جا
جاؤ مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھنا، بلکہ مغرب کا وقت جب ختم ہو جائے تو جا کر کے تم مزدلفہ کے میدان میں مغرب کی نماز ادا کرنا۔ تو اب نماز کو وقت پہ پڑھنا یہ گناہ ہو گیا، اب نماز کو وقت نکلنے کے بعد میں ادا کرنا اس کے اندر جو ہے وہ ثواب رکھ دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں پورے اسلام کی تعلیمات پہ آپ غور کریں، ہر جگہ اللہ کی مرضی کو جو ہے وہ بلند رکھا گیا ہے، ورنہ انسان کی عقل تو انسان کو کہاں کہاں ٹھوکریں کھلاتی ہے، اور نفس کی غلامی کا تو یہ عالم ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی طرف نفس کا جو بہاؤ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب نفس کو شریعت پہ چلایا جاتا ہے تب پھر اسے کھینچ کر کے لے کے جانا پڑتا ہے، جیسے پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو عزیزان مکرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت کو آج زندہ رکھا گیا ہے، اسی بندہ مومن کے ایمان کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اپنی عقل اور اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو مرضی مولا میں ڈھل جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ضائع نہیں فرماتا، اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی تھی، آج صدیاں گزر گئی، ہر سال کروڑوں کی تعداد کے اندر ان کی یاد کو منانے کے لیے جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں صرف ایک دن کی قربانی پیش کی تھی، لیکن آج اس کی یاد منانے کے لیے آپ دیکھیں سال بھر بھی یاد منائی جاتی ہے، اور ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو کروڑوں کی تعداد کے اندر ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول اہل ایمان پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مرضی مولا کے اندر جو بندہ ڈھلتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، ورنہ مقصد یہ کوئی نہیں ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری چلا کے اس کا گوشت کھا لیا جائے اور بانٹ دیا جائے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد اصل میں بندے کے دل کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی پرہیزگاروں ہی کی پسند فرماتا ہے، اور پرہیزگاری کا تعلق دل سے ہے۔ بندہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کو راضی رکھنے کا کتنا جذبہ رکھتا ہے، جب وہ جذبہ اس کے دل کے اندر زیادہ مقدار میں ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا مقام و رتبہ ہوا کرے گا، ورنہ ایک شخص کی قربانی دینے سے اتنی بڑی یادگار نہیں بن جاتی ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل کے اندر جو جذبہ تھا وہ جذبہ اتنا عظیم تھا، شیطان حضرت ہاجرہ کو بھی بہکا رہا ہے کہ وہ دیکھو قربان کرنے لے جا رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو عورت ہونے کے باوجود ان کے دل کے اندر عام طور پہ عورتوں کو اپنے اکلوتے بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن اتنے پیار کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب رب کی مرضی ہے تو پھر میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل کو اس نے بہکایا شیطان نے، انہوں نے بھی یہی کہا جب رب کا حکم یہی ہے میں اس حکم پہ راضی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ اکبر عشق کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ جو بہکانے آیا اس کو سمجھا کر کے نہیں بھیجا کہ مجھے بہکاؤ مت، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی رضا کے سامنے گردن جھکانے کا جذبہ اتنا عظیم تھا کہ جو بہکانے آیا اس پر پتھروں کی بارش کر دی، اور پتھر مار کر کے اسے اپنے پاس سے بھگا دیا، پھر بھی نہیں مانا، پھر آیا تو پھر پتھر مارے، پھر نہیں مانا، پھر آیا تو پھر پتھر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کے اندر ہمیں یہ بڑا درس دیا، اگر دین کی راہ کے اندر کوئی روڑا ڈالنے کے لیے آئے، اللہ کی رضا سے تمہیں کوئی ہٹانے کے لیے آئے، اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کے اندر تمہیں کوئی بہکانے کے لیے آئے تو بھائی بھائی کہہ کے اس کے دور مت کرنا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے ایسے شخص کو مار مار کر کے اپنے پاس سے دور کیا جائے۔ جب تک یہ جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک بندہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر و کنکر مارنا، اس کے اندر جذبہ رضا اور تسلیم کا کتنا بڑا درس موجود ہے، بندہ اگر اس کے اندر جھانک کر کے دیکھے تو ایمان کی روح جو ہے وہ جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خلیل بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک بیٹے کی قربانی کے وقت میں تو اگر کوئی سمجھاتا ہے تو عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں
کہ اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے مجھے وہ اپنے اعتبار سے اچھے طور پہ نصیحت کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی. کہا جب رب کا حکم آ گیا تو اب مرضی کہاں رہ گئی، جب رب کا حکم آ گیا تو عقل کا کوئی کام ہی باقی نہیں رہ گیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب کسی سمجھانے والے کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. جب پیدا کرنے والا پروردگار ہے تو جب پیدا بھی اسی نے کیا ہے تو پھر قربانی بھی اسی کے نام سے ہوگی جو پروردگار پیدا کرنے والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اندر وہ چھپا ہوا جذبہ اطاعت ہے جو صبح قیامت تک کے لیے اس امت کے اندر قربانی کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا. اسی لیے میرے آقا نے جب قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ سنت کیسے تازہ ہوگی کہ بندہ قربانی کے فلسفے کو سمجھے کہ میں نے 10,000 20,000 اور 50,000 کا بکرا کیوں قربان کیا، کیونکہ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 50,000 کا 25,000 کا بکرا قربان کر سکتا ہے، کیا وہی پروردگار عالم اگر یہ کہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ اگر واقعی وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جو قربانی کی ہے اس کے دل کے اندر رب کا تقوی نہیں ہے، اس نے صرف جو ہے وہ قربانی برائے قربانی ہی کی ہے، صحیح معنوں کے اندر وہ قربانی کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پایا ہے. جو بندہ اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے اتنے پیسے خرچ کر کے جانور کو قربان کر سکتا ہے، کیا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے وہ بچ نہیں سکتا؟ کیا اللہ کے حکم دیے ہوئے احکامات کے اوپر وہ چل نہیں سکتا؟ اگر چلتا ہے اللہ کے احکامات پر تو یہی ہے صحیح معنوں کے اندر مومن کی پہچان، اور یہی ہے قربانی کا فلسفہ اور مقصد. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر کے قربانی کرنے والے لوگ اللہ کے احکامات اور فرامین کو جو ہے وہ پورے طور پر پامال کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے. 50 سال کی عمر ہو گئی، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلو تو کہتے ہیں اب جو ہے وہ شروع کرتا ہوں، لیکن ہر سال قربانی بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ صحیح معنوں کے اندر انہوں نے قربانی کا جو مقصد اور فلسفہ ہے اسے فراموش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلسفہ قربانی کے اوپر عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.